اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام آبا محبت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آئیدی مقدس محفل حاجی محمد رمضان صاحب انہوں دے والد گرامی بھائیاں نے بڑے سونے انداز کے نال سجائیے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستاں دا آمنا باونا آپ نے سونی بارگاہ قبول فرمائے۔ ایک تو بھائی رمضان صاحب دا حکم ہے کہ اس حاضری ضرور دیونی ہے، اور نال ہی میرے برادر محترم خطیب پاکستان وائز خوشدہان علامہ مفتی غلام مصطفیٰ قادری جی تمہیدہ آپ نے حکم فرمایا کہ کچھ لمحات دی حاضری بھی پیش کریں۔ انشاءاللہ وقت دی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دو چار جملے اور اس کے بعد اجازت۔ مولا علی پاک جرا علی دے نام تو تھرے ذرا ہاتھ چاہ کے آتے ذرا سبحان، چونکہ آج محفل لمبی ہے نا، عوام آندھی ویراسی باندھی ویراسی اس کی پریشانی نہیں کرنی، کیونکہ بندہ آدھا گھنٹہ باندھا ہے گھنٹہ باندھا ہے بندہ تھک میں ہے، لہذا خطیب کو ناد خان کو نظر رکھ ہونا چاہیے بندہ اٹھی پویتا ہوں تو مولی گھٹے جناب عوام دے گھاٹے سے بیان اس واسطے لوگ آصر دان دے باصر دان دے جنہیں بیٹھے ہو پوری توجہ دے ناظرہ ایک واری محبت نراکھو نعرہ رسالت۔ مولا علی پاک فرمانن کے کانا اجود الناس، آپ فرمانن کے کائنات دے سارے سخی ایک پاسے زہرات بابے دی سخاوت ایک پاسے۔ جرہ اس جملے نام تفاق کرندہ ہے ذرا ایک باری محبت نہ راکھ ذرا سبحان اللہ۔ مولا علی پاک کے کوفے دے اندر کہ آپ کو لوگا کہ حضور حاتم تو بڑا سخی ہے، فرمایا اچھا کتنا سخی ہے؟ آکے محال دے دا دروازے ہیں، سائل ہک دروازے چوہاوے خیرات دے ویا، والبے دروازے چوہاوے خیرات دے ویا، والبے دروازے چوہاوے خیرات دے ویا، حتیٰ کہ 10 دروازہ چو منگیا خالی نہیں ملیدہ۔ وہ ایک گال بیٹھے تھے سینن تے مولا علی سائیں مسکران دے بیٹھے، ذرا اچھا علیہ تو ذرا سبحان اللہ، آپ مسکران دے بیٹھے۔ غلامہ پوچھا حضور مسکران کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو سائیں کو سخاوت آ دے، توجہ ہے نا جملے بڑے قیمتی، تو سائیں کو سخاوت آ دے آگے جی صحیح سخاوت آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سائل پہلے دروازے دے گیا ضرورت پوری نہیں ہوئی، میں دروازے دے گیا ضرورت پوری نہیں ہوئی، میں دروازے دے گیا ضرورت پوری نہیں ہوئی، فرمایا لوگوں اور میں تھوکو رساوا مصطفیٰ دا دروازہ ہے، اتنا جرا سائل ایک باری آیا ہے، میرے آقا اتنا رکھتے اتنا رکھتے اتنا رکھتے، کسی اور دروازے تو منگا دی ضرورت اتنا اتنا میرے آقا نے کسی اور دروازے تو منگا دی ضرورت ہی نہیں بھائی۔ اتنے ابو بکر آیا تو صدیق بنا، اتنے عمر آیا تو فاروق بنیا، عثمان آیا تو ذوالنورین بنیا، علی آیا تو حیدر کرار بنا، حسن حسین ہے تو جنتی جوانہ کے سردار بنے، جتنے بلال آیا تو حبش کا سردار بنا۔ اتنا سخی حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سنن ابی داؤد اندر لکھ دیں کہ سرکار کھرن مکہ دی وادی دے اندر کہ حضور کل بکری اندر رے بڑے، ایک عربی آیا دیاتی آیا کہ حضور مہربانی فرماؤ
ڈاڑھا غریب ہاں ایک بکری عطا فرما سرکار دی رحمت جوش لٹی آئی آپ نے فرمایا ٹھیک ایک بکری نپی تھوڑی دور گئی ہے نا ذہن کے اندر خیال آیا ایک کی منگی دوچہ منگیا تو سو نائی آنکھو نا میں میرے گھر سبحان اللہ علیہ دوچہ منگیا واپس والا ہے سو ڈوٹے اچھا گھر والے پاس سے رہندہ بھی ہے ذہن کے اندر خیال آیا رحمت دا دریا کھلا پی ہپتو کیوں منگی ہے پورا ریوڑ تے منگیا واپس والا ہے حضرت سونا ریوڑ تا دوچا میرے آقا مسکرائے فرمایا ریوڑ گھل گیا نا گھر والے پاس سے رہندہ بھی ہے تے آجڑی آدھا انتخابی نشان ہوتا ڈنڈا ہے ڈنڈا کی دیوار دائی ڈنڈے دے کونے تو تے اپنا پٹکا بن گیا نا لہرا کیا تھے ادھے وسطی والو اللہ کی عزت اور جلال کی قسم جس نے علم لینا ہے مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ جس نے جنت لینی ہے مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ جس نے دولت لینی ہے مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ میرے مصطفیٰ کا دروازہ وہ ہے جو دنیا کی دولت بھی دیتا ہے آخرت کے لیے جنت الفردوس بھی دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں رحم ہی کچھ ایسا خود بھیگ دے اور کہے جا پیر سیدنا نصیر الدین نصیر پیر سیدنا نصیر الدین نصیر نا تو پھر ادھر ہاتھ چاکا فرمانے نے کہ اب دنگی داما پہ نہ جا اور کتنی کچھ مان ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مان اس در پہ جام ہوا حسن طلب کا اس در پہ کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مان جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مان اور پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہے کہ نصیرہ پہنچا ہے جو اس در پہ تو دست نہ بر ہاتھ پھیلا اور بھی کچھ مان آؤ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضور دا صحابی ہے نا حضرت ربیہ ہے ڈیوٹی کیا ہے آمد لالو وضو کرواوے میرے آقا نو وضو کرواوے تاج دار کائنات رحمت اللہ جوش نے اندر آیا میرے لجپال نے فرمایا سال یا ربیہ اے ربیہ من کیا منگنا چاہتے علماء فرمانے لوگوں اتنے سال میرے آقا نے مطلقاً فرمایا ہے ربیہ جو کچھ منگنا چاہتے مانگ اگر دولت منگے گا تنو دولت ملے گی اگر تو جنت من سے تنو جنت ملے سو بلکہ صوفیاء لکھ دیں لوگوں اگر ربیہ ساری کائنات منگیا میرا آقا اتنی اختیار رکھے دیا حضرت ربیہ کو ساری کائنات نہیں دے لیکن مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضرت ربیہ دل لجپالا جنت دے اچھا میرے آقا نے فرمایا جنت دے چھوڑیے ان لوگوں اللہ دے رسول کو نہ منگو شرک ہو ویسی بدعت ہو ویسی لیکن نانا سادہ عقیدہ ہے بڑا والا رب ذوالجلال رب دی عطا دے نال تقسیم فرماون والا یا منا دلال حضرت
حضرت ربیہ دے ذہن دے اندر خیال ہے ربیہ جنت مختلف طبقات ایک پہلا طبقہ ہے والجوچا طبقہ ہے والدریچا طبقہ ہے آقا تعالی علیین دے اندر اسر جنت دے اندر جرا آمنہ دے لال دا دیدار نہ ہویا وال کیا کرے سے اے ربیہ جنت دی مانگ جنت دی اندر مصطفیٰ دا گوان پاپا غلام فرید فرمائیں دے جس جنت دا ملا تو مار کرے دے تیری جنت مو نفر سو جس دوزخ دے تو ڈراوے دے تیری دوزخ مول نہ سڑسو اے جنت دوزخ شالا کیب روی اسادہ من جا تا پھرسو یہ راضی ہویا سنا یار فریدہ نا اتھیڑ سنا آؤ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میری گفتگو دے 2-3 منٹ مصطفیٰ کریم کی میں عطا کرے دینا حضور دا غلام ہے حضرت ابو ہریرہ نائے میرے آقا دی بارگاہ جایا بیٹھے بڑا پریشان حال ہے تاجدار کائنات نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیوں پریشان ہے سنا حافظہ بڑا کمزور ہے جو یاد کرے نا ذہن دے اندر محفوظ نہیں رہا لجپال نے فرمایا اے ابو ہریرہ چادر بچھا حضور وظیفہ بھی دسا سکتے ہیں نفل بھی دسا سکتے ہیں فرمایا چادر بچھا ابو ہریرہ نے چادر بچھائیے لجپال آقا نے بک بھر کے چادر دی اندر پایا والبیہ بک بھر کے چادر دی اندر پایا والبیہ بک بھر کے چادر دی اندر پایا لجپال نے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے دے نال لا ابو ہریرہ نے چادر کو سینے دے نال لایا ابو ہریرہ فرمانے لوگو اللہ دی عزت دے جلال دی قسمیں چادر کو سینے دے نال لاؤنا رب ذوالجلال نے علم دے خزانے کھول ذرا توجہ فرمائے تو بس آخری جملے مصطفیٰ کریم دے غلاموں چادر زمین دے ہوئے میرے آقا دے ہاتھ لگے او چادر ابو ہریرہ دے سینے دے نال آوے تے ابو ہریرہ اتنا صاحب علم آمنے وال اس سینے دی شان کیا ہو سی جتے رب ذوالجلال نے 3 سپارہ دا نزول فرمایا میں جامعہ نہیں میں لاہور دے وچوں پڑھ کے آیا انفیلڈ یونیورسٹی آف سریگودا جو یونیورسٹی آف لاہور تو کر کے آیا میری کسے سنت جو نہیں لکھا اسا خالد محمود کو جو پڑھایا ہے انہوں زندگی ساری نہیں بھول سکتا لیکن اللہ دی عزت جلال دی قسم ہے جنہ یاد نے اپنے محبوب نے پڑھایا ہے فرمایا سنکریوں کا فلا تنسا مٹھا محبوب اسا تو کوئی ہے پڑھایا ہے کیا مت آ سکتی ہے سدا پڑھیا بھول نہیں اس واسطے میں پڑھتا رہنا کہ قد علم نبی دا پوچھتا ہے تے ذرا سوچتا صحیح سنا کیا ہے تو ملا دا پڑھیا عالم بڑھ پہ خدا آپ استاد خدا ہے اے رات میراج دی عرشات تے سجا محبوب خود مولا ہے تیری 9,000 کلام ہوئی یہ غیب تہے بیا کیا اللہ تعالیٰ میری مختصر گفتگو اپنی بارگاہ قبول فرماوے بڑا سونا سماعت کیتا ہے حاجی صاحب نے بڑا سونا اہتمام و اسراف کیتا ہے اللہ تعالیٰ تمام احباب خدا رہن جے خوشیاں عطا فرمائے آمین